बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो लोग लेक्चर में आ चुके हैं उन्हें खुश आमदीद, और बाकियों से काइंडली कहिए कि ज़रा जल्दी लेक्चर में शामिल हों, और उसके बाद फिर आज का काम शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मिथ एंड रियलिटी। और आज रूटीन के मुताबिक लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मेरी साउंड में कोई प्रॉब्लम है या स्क्रीन शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद हम अपना काम शुरू कर रहे हैं। आज हम मिथ्स एंड रियलिटी ऑफ राइटिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज के इस लेक्चर में मिथ एंड रियलिटी ऑफ राइटिंग क्या है कि समझा जाता है कि राइटिंग इज एन इजी टास्क, बट इट इज नॉट इजी, इट इज समथिंग टेक्निकल। डेफिनेटली ये इजी नहीं, आसान नहीं है, ये टेक्निकल काम है। तो राइटिंग से रिलेटेड मिथ्स क्या हैं, रियलिटीज क्या हैं, आज हमने इसका जायजा लेना है। तो लेट अस स्टार्ट myth and reality. As with most other subjects and professions, writing and writers are associated with a large number of myths and misconceptions. कहा गया कि जैसे कि बाकी के सब्जेक्ट्स में होता है, यहाँ राइटिंग में भी मिथ्स हैं, बहुत से कॉन्सेप्शंस हैं. दीज कैन बी annoying at the least और डैमेजिंग एट द वर्स्ट. ओके, और ये जो मिथ्स हैं ये बाज़ औक़ात तो एनोइंग होती हैं और बाज़ औक़ात ये डैमेजिंग है, मतलब आपकी राइटिंग को, आपके कैरियर को डैमेज कर सकती हैं. लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मिथ्स एंड फाइंड आउट जस्ट व्हाई दे आर सो रॉन्ग. तो हमें ये देखना है कि ये मिथ्स क्या हैं और ये गलत क्यों हैं. अच्छा, इसमें फर्स्ट पॉइंट है राइट ओनली व्हेन यू हैव एन आइडिया. कुछ लोग कहते हैं, ये मिथ है कि जनाब जब आइडियाज का नजूल हो तो फिर हमें लिखना चाहिए, क्योंकि लिखना कोई आसान काम नहीं. ऐसा नहीं हो सकता है कि एक राइटर कॉपी पेंसिल पकड़े बैठकर लिखना शुरू करे और फिर वो लिखता चला जाए. इट इज नॉट पॉसिबल. दिस साउंड्स ग्रेट, आफ्टर ऑल हाउ कैन यू राइट इफ यू डोंट नो व्हाट टू से. कहा गया कि बात तो अच्छी दिखती है कि जब आपको पता ही नहीं कि आपने लिखना क्या है तो क्या लिखेंगे. दिस प्रैक्टिस दो कैन सीरियसली अंडरमाइन योर वर्क. लेकिन ये जो प्रैक्टिस है आपके काम को खराब कर सकती है. इंस्पिरेशन ओनली स्ट्राइक्स even so often, and if you wait for it to appear you must be waiting a long time and not putting anything down on the page. ये है रियलिटी. कहा गया कि अगर आप सिर्फ इंस्पिरेशन का ख्याल करते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि मेरे जहन में कोई आइडिया आएगा, वंस आई एम इंस्पायर्ड एंड आफ्टर दैट आई स्टार्ट राइटिंग, तो बहुत देर हो जाएगी. हो सकता है 6 माह 1 साल तक कोई प्रॉपर आइडिया आपके जहन में आए ही ना. तो आप क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे. इफ यू आर नॉट राइटिंग हाउ विल यू अकम्प्लिश योर क्राफ्ट. और अगर लिखेंगे नहीं तो फिर आपके लिखने में निखार नहीं आएगा, आपका क्राफ्ट, आपका फन निखरेगा नहीं. एंड व्हाट्स मोर, हाउ डू यू मीट अ डेडलाइन इफ यू आर ब्लॉक्ड एंड डोंट नो व्हाट टू से. और मजीद ये भी कि अगर आपकी राइटिंग ही ब्लॉक हो जाती है, आप लिख नहीं रहे, तो क्या होगा? आप डेड लॉक की पोजीशन तक आ जाएंगे. द रियलिटी इज दैट यू नीड टू मेक अ कमिटमेंट टू डू द वर्क. ओके, इस पहले पैराग्राफ में तो हमने मिथ से मुतालिक पढ़ा. अब आ जाते हैं रियलिटी की तरफ कि रियलिटी क्या है. वो रियलिटी ये है कि द रियलिटी इज दैट यू नीड टू मेक अ
कमिटमेंट टू डू द वर्क, आपको काम करने के लिए अपनी एक कमिटमेंट चाहिए होगी, यानी आपने यू हैव डिसाइडेड, आपने फैसला कर लिया है कि आपको ये काम करना है तो करना है. That means working each and every day. Some days you will be more productive than others, but you will accomplish something simply by turning your writing into a daily habit. कहा गया कि रोज की हैबिट बनाए, रूटीन बनाए कि आपको रोज कुछ लिखना है. कभी ज्यादा लिखा जाता है, कभी कम लिखा जाता है, बट कीप इट अप, जारी रखें, इसको रोकना नहीं. यू डोंट नीड टू वेट फॉर inspiration. Your mind will be conditioned to produce as soon as you sit down with pen or keyboard. Sure, you may have to go back and rework parts later. कहा गया कि जब आप पेन अपने हाथ में थाम कर पेपर सामने रखकर बैठ जाते हैं या कीबोर्ड पे आप अपने फिंगर्स टिका लेते हैं तो यू आर रेडी, आपका जहन खुद ही तैयार हो जाता है काम करने के लिए. और फिर हो सकता है कि आपकी पीस ऑफ राइटिंग में से कुछ आपको रीराइट करना पड़े, दोबारा लिखना पड़े, उसमें कुछ मिस्टेक्स आएंगी, बट कीप ऑन, आप अपना लिखने का काम जारी रखेंगे, बट यू विल ऑलरेडी हैव डन द हैवी लिफ्टिंग एंड विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू रिवॉर्ड, रिस्ट्रक्चर और जस्ट पॉलिश. और अगर आपने ये काम शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा, आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा. डेफिनेटली आपको अपने इस काम को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रिपॉलिश करना पड़ेगा, जो कुछ आपने लिखा है उसमें मिस्टेक्स होंगी, आप उसको रिवाइज करेंगे, नीट एंड क्लीन करेंगे, एवरीथिंग विल हैपन. लेकिन वंस यू हैव स्टार्टेड राइटिंग, एक बार जब आपने लिखने का काम शुरू कर दिया तो फिर आप लिखेंगे. तो इस पहली हेडिंग की कंक्लूजन ये है कि डोंट वेट फॉर द आइडियाज टू अपीयर इन योर माइंड. If you want to write something, start writing. Take a pen in your hand, take a blank page and start writing. Something will surely come to your mind. तो फिर कुछ जरूर आपके जहन में आ जाएगा, आप जरूर लिखेंगे. सेकंड पॉइंट क्या जी, राइटर्स डोंट वर्क हार्ड, दे जस्ट सिट एंड टाइप ईच डे. कुछ लोगों का ये मिसकॉन्सेप्शन है, ये भी याद रहे कि मिसकॉन्सेप्शन है. कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्हें मेहनत नहीं करना पड़ती, राइटर्स तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, बस वो शुरू करते हैं लिखना और फिर लिखते चले जाते हैं. नो, इट इज नॉट सो. दिस इज रॉन्ग ऑन सो मैनी लेवल्स. ये बात गलत है. दैट आई ऑलमोस्ट डोंट नो वेयर टू बिगिन. और बाज़ को मुझे भी नहीं पता होता, राइटर लिखने वाला कहता है कि बाज़ को मुझे भी नहीं पता होता कि वेयर टू बिगिन, मुझे कहाँ से काम शुरू करना है लिखने का. राइटिंग इज अ स्किल and like any skill it has to be practiced and mastered. इस स्किल में प्रैक्टिस करना पड़ती है, महारत हासिल करना पड़ती है. Okay, writing is a skill and like any skill it has to be practiced and mastered. It requires intense discipline, study and a lot of trial and error. Okay, यहाँ सारी बात का खुलासा है ट्रायल एंड एरर पे कि जनाब जो लोग ख्याल करते हैं कि राइटर्स जो गॉड गिफ्टेड होते हैं वो पेन अपने हाथ में रखते हैं, सफ़ा लेते हैं और फिर लिखना शुरू कर देते हैं, इट इज़ रॉन्ग. नहीं जनाब, इसके लिए उन्हें प्रैक्टिस चाहिए होती है, उन्हें राइटिंग स्किल चाहिए होती है, उन्हें लिखने से पहले लॉट्स ऑफ स्टडीज की तरफ जाना पड़ता है और फिर कहीं जाकर वो इस काबिल होते हैं कि वो लिख सकें. नो डाउट कि राइटर्स गॉड गिफ्टेड होते हैं, बट उन्हें भी पहले ट्रेनिंग लेना पड़ती है, खुद को पॉलिश करना पड़ता है. राइटर्स no matter what kind of writing they do, work hard for every penny they earn and every achievement they make. जी, वही पहले वाली बात है कि वो जो भी कोई अचीवमेंट करते हैं, अचीवमेंट मतलब कारनामा, यानी उनकी लिखी हुई तहरीर, कोई नज़म है, कोई गज़ल है, कोई नॉवल अफसाना है, वो उनका कारनामा है, उसके पीछे उनकी बड़ी मेहनत होती है. और हर एक पैसा जो कि वो अपनी राइटिंग से कमाते हैं उसके पीछे उनकी बड़ी मेहनत होती है, दिन रात की मेहनत होती है. Okay, learning all the minutes of spelling, grammar, style, and form, doing endless writings and enduring criticism and rejection from lords of self-professed experts. ठीक हो गया जी.
تو कहा गया कि जब एक शख्स राइटर बनता है तो उसे अपनी स्पेलिंग प्रैक्टिस करना पड़ती है, ग्रामर प्रैक्टिस करना पड़ती है, अपने स्टाइल को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है। फिर बहुत से लोगों की तरफ से उसको रिजेक्शन मिलती है। जब एक शख्स अपनी पहली तहरीर बनाकर मार्केट में ले जाता है तो वहां उसको रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ता है। पब्लिशर उसकी तहरीर को देख के कहते हैं कि आप जैसे कई राइटर्स पहले आए साहब, हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते, ये घाटे का सौदा है। तो ऐसी बहुत सी चीजें राइटर्स को फेस करना पड़ती हैं। इस पैराग्राफ का खुलासा ये है कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि राइटिंग इज सो इजी दैट राइटर्स टेक अप अ पेन इन देयर हैंड, दे टेक अ ब्लैंक पेज एंड दे स्टार्ट राइटिंग एंड दे मेक वंडर्स, कि वो एक पेन लेते हैं हाथ में, सामने कागज रखते हैं और फिर हैरान कुन काम कर देते हैं। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक राइटर कितना भी अजीम राइटर क्यों ना हो, उसने पहले प्रैक्टिस की है, उसने पहले स्टडीज की है, उन्होंने अपनी ग्रामर को दुरुस्त किया है, अपनी विकेबलरी को पॉलिश किया है, और फिर कहीं जाकर ये लोग इस काबिल होते हैं कि लिख सके। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ यू वर्क हार्ड इनफ, ओके, इफ यू वर्क हार्ड इनफ to write a novel or betray, better yet a series, you will make a good living. ओके, एक और मिथ है कि जनाब वो जो राइटर्स होते हैं, जो नॉवलिस्ट हैं, जो पोइट्स हैं, वो तो बड़ी कमाई करते हैं, बस यूं ही बैठ के लिख लेते हैं। उनके काम में कौन सी मेहनत करना पड़ती है, ना उन्हें घर से बाहर निकलना है, ना गर्मी सर्दी बर्दाश्त करना है, वो तो बस लिख लेते हैं बैठ के, चंद सतरें लिख लेते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। नो, इट इज अ मिथ, इट इज रॉन्ग, ये गलत है। और if only this were true, a large percentage of writers are not able to make a living from what they do. तो राइटर कहते हैं कि ये गलत है, ये मिथ है। बहुत से राइटर्स तो अपना गुजारा भी नहीं चला सकते राइटिंग करके। राइटिंग में लोगों को इतने पैसे नहीं मिलते। दे राइट बिकॉज दे लव द रिटन वर्ड एंड फील compelled to communicate their ideas to others through those words. हकीकत क्या है कि जो ज्यादातर राइटर्स होते हैं उनके अंदर एक अर्ज होती है, दे वांट्स टू राइट, वो लिखना चाहते हैं, लिहाजा वो लिखते हैं, अपनी फीलिंग्स को पेपर पर ट्रांसफर करते हैं, लोगों से शेयर करते हैं। द फैक्ट इज दैट, हकीकत यह है कि मोस्ट राइटर्स इन्वेस्ट years of their lives trying to turn out the perfect book। और अक्सर राइटर्स तो पूरी पूरी जिंदगी बसर कर देते हैं एक अच्छी किताब लिखने के लिए। और इसकी एक मिसाल, सबसे बेहतरीन मिसाल हमें मिलती है पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन से। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट एक शाहकार तहरीर किया, तख्लीक किया अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में, बुढ़ापे में। तो ये बात सच है, नंबर एक, कि जरूरी नहीं कि राइटर्स अपनी लिखाई से, अपनी राइटिंग से बहुत पैसा कमाते हों। राइटर्स आमतौर पर गरीब होते हैं, उनका जरिया मौश कुछ और होता है, राइटिंग तो सिर्फ उनका मशगला है, पेशा नहीं। दूसरी बात, ज़्यादातर राइटर्स को सारी ज़िंदगी के तजर्बे के बाद कहीं बुढ़ापे में जाकर कोई शाहकार नसीब होता है। हर राइटर के मुकद्दर में, नसीब में ये बात नहीं होती कि वो इब्तदा में ही कोई शाहकार तख्लीक करे। बट व्हेन इट कम्स टाइम टू पब्लिश, नो मैटर हाउ गुड द बुक इज, द राइटर इज ओवरलुक, बिकॉज ओवरलुक नज़रअंदाज कर देना, नो बिकॉज दे हैव नो प्रीवियस पब्लिशिंग क्रेडिट्स। जी हाँ, ये भी एक अहम बात है जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं कि एक राइटर ने, किसी शख्स ने एक बड़ा अच्छा नॉवेल, अफसाना लिखा, कोई बड़ी अच्छी नज़म गजल लिखी, लेकिन जब उसकी पब्लिशिंग की बारी आती है, वो पब्लिशर के पास आता है, तो पब्लिशर उसके पीस ऑफ राइटिंग को एक तरफ रख देता है, सिर्फ ये सोचकर कि ये तो नया बंदा है, इसका तो मार्केट में नाम नहीं, इसको तो कोई जानता नहीं, मैं इसकी पब्लिशिंग पर, मैं इसकी तहरीर पर पैसे खर्च करूं, मेरा नुकसान हो जाएगा, लोग इसकी तहरीर को नहीं खरीदेंगे, मेरे पैसे पूरे नहीं होंगे, लिहाजा ही इज ओवरलुक्ड, उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये रियलिटी है। ऊपर जो हमने पढ़ा कि राइटर्स तो बहुत कमाते हैं, उनको तो मेहनत नहीं करना पड़ती, वो मिथ है। Most of the paying writers life is spent first writing articles and stories and other documents for free or on
space so that they can earn those credits and make them a good risk. یہ بھی ایک بڑی تلخ حقیقت ہے رائٹرز اس سے متعلق. پیڈ رائٹرز کی بات کی, موسٹ آف دا پیئنگ رائٹرز, زیادہ تر رائٹرز پیسے لے کر لکھتے ہیں, ان کی مجبوری ہوتی ہے. کوئی اخبار والا, کوئی ٹی وی والا ان سے کہتا ہے کہ مجھے ایک ڈرامہ لکھ کے دو, مجھے کوئی افسانہ لکھ کے دو, مجھے کوئی آرٹیکل لکھ کے دو. ان لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں, ان کی بڑی خوبصورت بڑی اعلیٰ تحریر کے پیسے, مگر وہ ڈرامہ جب نشر ہوتا ہے, وہ آرٹیکل وہ افسانہ جب اخبار میں آتا ہے, ان کی نظم غزل جب کسی رسالے میں پبلش ہوتی ہے تو نیچے نام ان کا نہیں ہوتا, نام کسی اور کا ہوتا ہے. یہ ظلم بھی رائٹرز کو برداشت کرنا پڑتا ہے, اور پھر کہیں اپنی زندگی کے آخری حصے میں جا کر وہ یہ بتا پاتے ہیں کہ وہ گمنام رائٹر میں تھا جو لکھتا رہا جسے عوام پڑھتی رہی. If you learn the specifics of how to write a particular form, poetry, short stories, you will have no problem doing it. Okay. اب اگلی بات, ایک اور میتھ. لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو ایک خاص لائن میں مہارت حاصل ہوگی ہے, آپ پوئٹری تخلیق کرتے ہیں, آپ شارٹ سٹوریز لکھتے ہیں, یا پھر آپ ناول لکھنے میں ماہر ہیں, تو پھر آپ وہ کام کرتے چلے جائیں, وہ خاص تحریر لکھتے چلے جائیں, اینڈ دیٹ ول بی ویری گڈ. ایسا بھی نہیں ہے. آپ کی کوئی بھی فیلڈ ہو, whether you are a poet, you are a short story writer, you are a novelist, you are a dramatist, you have to learn first, you have to practice first. پہلے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے, پہلے آپ کو پریکٹس کرنا پڑتی ہے. Learning the basics of something is just that. کہا گیا کہ لرننگ از دا بیسک آف سم تھنگ. کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہو, لرننگ سیکھنا تو بنیاد ہے, بیس ہے, اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. دا بیسکس, as we have already discussed, writing is a skill and must be practiced to perfect it. یہ بات پہلے ہو چکی کہ رائٹنگ کیا ہے, یہ ایک سکل ہے, اور اس سکل کو پالش کرنے کے لیے, اس میں پرفیکشن حاصل کرنے کے لیے پریکٹس کرنا پڑتی ہے. I started studying classical poetic forms a number of months ago. مثلا کسی نے کہا کہ جناب میں نے پوئٹری کو پڑھنا شروع کیا کئی ماہ ہو گئے ہیں. But knowing that a sonnet has 14 lines and iambic meter. Okay, اب جو لوگ لٹریچر سے تعلق رکھتے ہیں انہیں تو معلوم ہے کہ سونٹ کیا ہے, کیونکہ میں نے ہی آپ کو فرسٹ سیمسٹر میں یہ پڑھایا ہوا ہے, بتایا ہوا ہے. سونٹ ایک طرح کا گیت ہوتا ہے جس کی 14 لائنز ہوتی ہے. جو بی ایس آئی ٹی والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں مختصر بیان کر رہا ہوں اگر انہیں اس کام میں دلچسپی ہو. سونٹ کیا ہے؟ یہ ایک پوئم ہے. سونٹ کیا ہے؟ یہ ایک پوئم ہوتی ہے کنسسٹنگ آف 14 لائنز. سونٹ از اے پوئم, یہ ایک گیت ہے جس کی 14 لائنز ہوتی ہیں, اور اس کے دو حصے ہوتے ہیں. پہلے حصے کو آکٹیو کہتے ہیں, دوسرے کو سیسٹک کہتے ہیں, اور یہ ایمبک میٹر میں لکھا جاتا ہے. یہ اس کی ایک رائٹنگ ٹیکنیک ہے. اوکے, اس وقت کدھر گیا جی میٹر. اینڈ اے گیون رائم اسکیم ڈڈ ناٹ ٹیل. ایکسٹینشن لگاؤ یا نہیں, یہ کرنٹ آ گیا, ایکسٹینشن لگاؤ. اینڈ گیون رائم. اوکے, یہ ہو گیا تھا. نیکسٹ پڑھ رہا ہوں. ہاں, months later I am still learning how to do that. پھر وہ شخص کہتے کہ جناب کئی ماہ ہو گئے, ابھی تک میں یہ سیکھ ہی رہا ہوں کہ مجھے پوئٹری کیسے کرنی ہے. sometimes I succeed and sometimes I don't. کبھی میں کامیاب ہوتا ہوں, کبھی نہیں ہوتا. but with each day's practice I increase my knowledge in incrementally, hopefully becoming better as I move forward. لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ میرا نالج بڑھتا جا رہا ہے about poetry. No matter what the form, every writer must go through his process. It is how you improve and hopefully succeed. Okay, تو اس تھرڈ پیراگراف کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی ایک خاص پیس آف رائٹنگ میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے. He wants to be a poet, a short story writer or a dramatist. اور وہ 6-8 ماہ کئی ماہ پہلے
پوئٹری پڑھتا ہے, ڈراماز پڑھتا ہے, ان کی ٹیکنیک کو سمجھتا ہے, اور پھر جب وہ لکھنے بیٹھتا ہے تب بھی لکھ نہیں پاتا. لیکن وہ شخص یہ کہتا ہے, اگر وہ کمیٹڈ ہے, پرسسٹنٹ ہے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میں اچھی تحریر تو نہیں بنا پایا, بٹ اسٹل ود دا پیسج آف ٹائم آئی ریئلائز دیٹ آئی ایم گیننگ نالج. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں میکسیمم نالج حاصل کر رہا ہوں, اینڈ آئی ہوپ دیٹ ون ڈے آئی شیل بی اے گڈ رائٹر. تو یہ چیز ہے جو کہ حاصل ہوتی ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ ایک شخص کسی ایک خاص لائن میں مہارت رکھتا ہے, ہی از اے پوئٹ, ہی از اے شارٹ اسٹوری رائٹر, سو ہی ول کیپ آن ڈوئنگ دیٹ, اٹ از رانگ. ایسا نہیں ہوتا. کسی بھی کام کے لیے پریکٹس چاہیے ہوتی ہے, اور بعض کو کئی کئی ماہ تک پریکٹس کرنے کے بعد بھی پرفیکشن حاصل نہیں ہوتی. نا آل اسٹوڈنٹس, اس کو تقریباً 11 اسٹوڈنٹس میری کلاس میں مجھے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو ذرا توجہ سے سنیے گا. آپ کی کلاس کی اٹینڈنس کم ہے. اٹ از ناٹ ایٹ اے پرٹیکولر لیول. مجھے کل فون کر کے آفس کی طرف سے, میم نگت کی طرف سے اسپیشلی پیغام دیا گیا کہ سر آپ کی اس کلاس میں رائٹنگ سکل میں اسٹوڈنٹس کی تعداد تھوڑی ہے, ان تمام اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کریں کہ وہ آپ کی کلاس میں آئیں. تو جو لوگ مجھے اس وقت سن سکتے ہیں, سن رہے ہیں, کائنڈلی باقیوں کو انفارم کریں ایٹ دا اسپاٹ. ابھی انہیں انفارم کریں, فون کال کریں, میسج کریں کہ آپ لوگ لیکچر میں شامل ہوا کریں. کیونکہ جناب آپ اگر لیکچر میں شامل نہیں ہوتے تو میں آپ کے گھر جا کے تو آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ جناب آئیں لیکچر اٹینڈ کریں. لیکن بیک اینڈ پہ جب یونیورسٹی آفس والے, مینجمنٹ والے چیک کرتے ہیں تو وہاں پھر میری نیک نامی نہیں, میری بدنامی ہوتی ہے کہ سر آپ کے لیکچر میں تو اسٹوڈنٹس ہی نہیں ہوتے, آپ کیا پڑھاتے ہیں. تو جناب محترم, جو کوئی بھی آپ میرا لیکچر سن رہے ہیں, کائنڈلی میری انسلٹ تو نہ کروائیں. آپ سے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنی پوری اٹینڈنس شو کریں. آپ کا شکریہ. امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ویک میں آپ کی میکسیمم اٹینڈنس ہوا کرے گی. اور ابھی بھی 11 اسٹوڈنٹس ہیں, باقی جو ایک دو مسنگ ہیں انہیں کہیں جی لیکچر جوائن کریں. نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں. Once you get your ideas down on the page, you have succeeded. Okay. اب رائٹنگ سے متعلق ایک اور myth یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب بس آپ ایک بار لکھنے بیٹھ جائیں, ارادہ کریں, پیپر پکڑیں, لکھنا شروع کریں, جب آپ نے پیپر بھر لیا تو آپ رائٹر بن گئے. وہ کون سا مشکل کام ہے. آپ نے نظم لکھنی ہے نا, تو جب آپ نے 12 سے 15 لائنز لکھ لی تو آپ شاعر بن گئے. آپ نے افسانہ لکھنا ہے 4 سے 6 پیجز, جب آپ نے بھر لیے تو آپ افسانہ نگار بن گئے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے لکھنا شروع کیا, 2 4 10 صفحے لکھ لیے اور آپ ایک مشہور رائٹر بن جائیں گے, آپ کی رائٹنگ بڑی پرفیکٹ ہے. نو, اٹ از رانگ. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس کو آپ کو ریوائز کرنا پڑتا ہے, ری رائٹ کرنا پڑتا ہے, اس کو ایڈٹ کرنا پڑتا ہے. اٹ از اے لانگ پروسیس. اوکے, تو اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں. ویل, ناٹ ریئلی, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. اٹ از سرٹنلی اے گریٹ اچیومنٹ ٹو کم اپ ود اے فرسٹ ڈرافٹ, بٹ دیٹس آل اٹ از. اے فرسٹ ڈرافٹ کہا گیا کہ یہ تو بہت بڑا کارنامہ ہوگا کہ آپ کا فرسٹ ڈرافٹ پہلا مسودہ ہو اور وہ عالی شان ہو. نہیں, یہ غلط ہے. حقیقت میں فرسٹ ڈرافٹ کو ری رائٹ کرنا پڑتا ہے. اٹ از مائلز اوے فرام پرفیکشن, کیونکہ آپ کا جو پہلا ڈرافٹ ہے, پہلا مسودہ, پہلی تحریر یا فرسٹ اٹمپٹ ہے, وہ پرفیکشن سے کہیں پرے ہوتی ہے. ان دا پروسیس آف گیٹنگ آئیڈیاز ڈاؤن آن پیپر, یہ تو ایک پروسیس ہے. جب اپنے آئیڈیاز کو آپ پیپر پر ٹرانسفر کر رہے ہیں, یور فوکس از جسٹ گیٹنگ دا آئیڈیاز ڈاؤن. جب آپ فرسٹ ڈرافٹ بنا رہے ہیں تو آپ کا فوکس یہ ہے کہ آپ نے صرف اپنے آئیڈیاز کو پیپر پہ ٹرانسفر کرنا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر رہے. You should not worry about spelling, grammar, or even so much about continuity at this stage. Your first draft is the easy part. Okay. اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جب ایک شخص لکھنے بیٹھتا ہے, بلکہ ہم آپ چونکہ یہ رائٹنگ والا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, رائٹنگ سکلز میں آپ نے اس سے پہلے پچھلے سمیسٹر میں پڑھا ہوگا یا اس سمیسٹر میں اگلے کسی لیکچر میں آپ کو پڑھایا جائے گا. رائٹنگ پروسیس یہ ہے
کہ پہلے ایک فرسٹ ڈرافٹ پہلا رف مسودہ تیار کیا جاتا ہے. اس میں فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف لکھنا ہے. وٹ آر یو رائٹنگ یو ڈونٹ نو, کیپ آن رائٹنگ, لکھتے چلے جائیے, اچھا برا جیسا بھی ہے. جب آپ ایک بار لکھ چکے ہیں اب اس کو ریپیٹ کریں, دیکھیں کہ آپ نے اس میں کتنی مسٹیکس کی ہیں, آپ کی اسپیلنگ مسٹیکس, آپ کی گرامر مسٹیکس, اس کے بعد آپ کا سینٹینس اسٹرکچر ویک ہے, اسٹرانگ ہے, کیسا ہے, یہ سب کچھ آپ دیکھتے ہیں کب, جب آپ لکھ چکے ہیں, آپ نے اس کو ریپیٹ کیا, اس میں سے اپنی غلطیوں کو ختم کیا, اپنے سینٹینس اسٹرکچر کو درست کیا, کچھ سینٹینسز کو ایڈ کیا, کچھ کو نکال دیا. اب آپ سیکنڈ ٹائم لکھتے ہیں, وہ آپ کا کچھ نیٹ پروسیس ہوتا ہے, لیکن وہ بھی فنشڈ پروڈکٹ نہیں ہے. فنشڈ پروڈکٹ تو تھرڈ ٹائم فورتھ ٹائم کہیں جا کر بنتی ہے. تو یہ متھ تھی جو کہ ہم نے ثابت کیا کہ اٹ واز رونگ. نیکسٹ کمز دا ایڈیٹنگ. یہ اسی کا حصہ ہے کہ جناب آپ نے فرسٹ ڈرافٹ بنا لیا, اب آگے کیا ہوگا, اب اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہے جناب, اس کی پروف ریڈنگ کرنی ہے, اس کی ریویژن ابھی ہم نے پڑھی پہلے پیراگراف میں. جو میں نے خلاصہ بیان کیا اس میں تو صرف یہ کہ آپ نے ایک تحریر بنائی, لکھا, اس کے بعد اس کو ریپیٹ کیا. نیکسٹ ہے جی ایڈیٹنگ. نو باڈی رائٹس ا کلین فرسٹ ڈرافٹ, دیر آر آلویز ایررز دیٹ نیڈ ٹو بی کریکٹڈ. ہمیشہ غلطیاں ہوا کرتی ہے اور ان غلطیوں کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دا اسپیلنگ اینڈ گرامر آر دا ایزی پارٹس ٹو فکس, مچ ہارڈ از کنٹینیوٹی. جی یہ رائٹرز کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے کہ آپ اپنی اسپیلنگ مسٹیک, گرامر مسٹیک سے درست کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے گرامر سیکھ رکھی ہے, آپ کی اسپیلنگز اچھے ہیں, لیکن کنٹینیوٹی ٹوٹ جاتی ہے. جب آپ ایک ڈرامہ لکھ رہے ہیں, ایک نظم لکھ رہے ہیں, کڑی کے ساتھ کڑی ملانی ہے, ڈائلوگ کے ساتھ ڈائلوگ اٹیچ کرنا ہے, نظم کا ایک ریدم, ایک فلو, ایک بہاؤ ہوتا ہے. جب یہ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں تو بڑی بڑی پرابلم ہوتی ہے. کنٹینیوٹی کو قائم رکھنا یہ اصل بات ہوتی ہے, اور اس کے لیے آپ کو اپنی تحریر کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے, ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. اس پیراگراف کو میں یہیں پہ چھوڑ کے اگلے پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں. دا myths اینڈ ریئلٹیز آف رائٹنگ ویل اینڈ گریٹ رائٹنگ. یہی ٹاپک جاری ہے. متھ کیا جی, رائٹنگ ویل از گفٹ, کہ یہ تو گاڈ گفٹڈ ہے, لیکن ریئلٹی کیا ہے, رائٹنگ ویل از لرن اسکل. بھائی اس کو سیکھنا پڑتا ہے. متھ کیا ہے, رائٹنگ ویل از آفن تھاٹ آف ایز a single special skill. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سنگل سکل ہے, بس پین ہاتھ میں پکڑا, پیپر سامنے رکھا اور آپ نے لکھنا شروع کر دیا. نہیں جناب, اس سکل کے پیچھے اور بہت سی سکلز ہوتی ہیں جنہیں ہم سٹیپ بائی سٹیپ سٹڈی کر رہے ہیں. کچھ اوپر سٹڈی کر چکے ہیں, کچھ آگے کر رہے ہیں. دیر از اے سنگل رائٹنگ پروسیس دیٹ آل اسٹوڈنٹس شوڈ فالو. رائٹرز کو ایک ہی رائٹنگ پروسیس فالو کرنا چاہیے, ایسا بھی نہیں ہوتا. اب رائٹنگ پروسیسز کیا ہوتے ہیں, یہ مختلف طرح کے پروسیسز ہوتے ہیں. مثلا کچھ لوگ برین سٹارمنگ کا انداز اپناتے ہیں, پہلے پیراگراف میں اپنے رائٹرز کو اپنی تحریر کے لیے تیار کرتے ہیں. کچھ رائٹرز اپنی تحریر کا سینٹر کلائمیکس پہلے پیراگراف میں بیان کر کے پڑھنے والے کو حیران کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہسٹری میں جا کر شروع کرتے ہیں, ماضی سے کڑی ملاتے ہیں. یہ مختلف سٹائلز ہیں, پیٹرنز ہیں رائٹنگ کے. متھ کیا ہے جی, بریلینٹ رائٹنگ اینڈ سٹوری ٹیلنگ از پروبیبلی ٹیچیبل. اگر آپ ایک سٹوری ٹیلر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو شاگردی اختیار کرنا پڑے گی. یہ سکھایا جا سکتا ہے, کسی حد تک درست ہے, لیکن 50% متھ ہے, کیونکہ رائٹنگ از گاڈ گفٹڈ. نو ڈاؤٹ رائٹنگ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے. ہاں, اس میں پالشنگ کے لیے, بیٹرمنٹ کے لیے کہیں اصلاح لینا بھی پڑتی ہے. تو پہلے نمبر پہ دا myths اینڈ realities آف رائٹنگ among students, parents and teachers. There are numbers of myths about writing that we wait in on here. Are great writers born, not made? Is there one definite way to learn how to write? For answers to these questions and more, read the below. ٹھیک ہے جی, کہا گیا کہ کیا گریٹ رائٹرز گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. گریٹ رائٹرز بنائے جاتے ہیں, انہیں پالش کیا جاتا ہے. یہ بھی 100% درست نہیں ہے. گریٹ رائٹرز کچھ تو گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں, کچھ انہیں کسی کی شاگردی میں آنا پڑتا ہے, ڈیفینیٹلی اپنی گرامر درست کرنا پڑتی ہے, پوئٹری سے متعلق قانون, قاعدے, اصول سیکھنے پڑتے ہیں.
تو پہلی myth کیا جی, writing well is gift. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. many people believe that great writers are born, not made. A most unfortunate misconception ہے. Throughout elementary, middle and high school, students are taught to write through structured process. حقیقت کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اسکول لیول پہ سکھایا جاتا ہے رائٹنگ پروسیس. اسٹرکچرڈ پروسیس کا ذکر کیا گیا. اسٹرکچرڈ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ آپ کو گرامر سکھائی جاتی ہے, آپ کو ویکیبلری سکھائی جاتی ہے, آپ کو سینٹینس اسٹرکچر سکھایا جاتا ہے, پریزنٹ پاسٹ فیوچر میں فرق کرنا سکھایا جاتا ہے. یہ اسٹرکچر ہے. اسٹوڈنٹس کو رائٹنگ کی پریکٹس کروائی جاتی ہے وتھ کنسسٹنٹ فارمل انسٹرکشن, extensive practice and helpful feedback. Most students can become proficient writers. اب کیا ہوتا ہے؟ consistent instruction. سب سے پہلے انہیں مسلسل انسٹرکشن دی جاتی ہے, پھر انہیں پریکٹس چاہیے, اور پریکٹس بھی کیسی؟ ایکسٹینسو. ایسا نہیں کہ 2 دن بیٹھ کے لکھا, تیسرے دن کہا جی میں تو رائٹر بن گیا ہوں. نہیں, کئی مہینوں کی, کئی سالوں کی پریکٹس چاہیے. پھر انہیں فیڈ بیک بھی چاہیے. وہ اپنی تحریر لکھ کر اپنے کسی ماہر استاد کے سامنے رکھتے ہیں, اپنے کسی پروفیسر کو پیش کرتے ہیں. وہ پڑھنے کے بعد اس رائٹر کو بتاتا ہے کہ آپ میں یہ اچھائی ہے, آپ میں یہ خامی ہے, اس کو امپروو کرنا ہے. تو یہ ہے جی myth اور ریئلٹی. اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ رائٹنگ ویل از آفن تھاٹ آف ایز اے سنگل اسپیشل اسکل. لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تو ایک سنگل اسکل ہے کہ یو شوڈ نو ہاؤ ٹو رائٹ. اف یو نو ہاؤ ٹو رائٹ یو آر اے رائٹر. نہیں. گڈ رائٹنگ اسٹارٹس ود اے اسٹوڈنٹ ہیونگ اے کلیئر آئیڈیا آف وٹ دے وانٹ ٹو سے. Good writing starts with a student having a clear idea of what they want to say and the type of writing they need to say. دو چیزیں, ایک تو آپ کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اور کس طرح سے کہنا چاہتے ہیں. آئیڈیا کیا ہے؟ many times students are given a writing prompt from which to begin the writing process. بعض اوقات انہیں ایک گیس, ایک ہنٹ دے دی جاتی ہے. are they writing to انفارم؟ مثلاً کہا جاتا ہے کہ آپ کی رائٹنگ انفارمیٹیو ہونی چاہیے. پرزویڈ, آپ نے کسی کو پرزویڈ کرنا ہے. جب آپ نے لیٹر پریکٹس پڑھی تھی یا آپ پڑھیں گے, لیٹر سے متعلق 2 سے 3 لیکچرز کا ایک ٹاپک ہے لیٹر رائٹنگ کا, جس میں 12 سے 15 مختلف ٹائپ کے لیٹرز شامل ہوتے ہیں, آفیشیل لیٹرز. اس میں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ پرسویسو رائٹنگ کیا ہے, انفارمیٹیو رائٹنگ کیا ہے, نیریٹو کیا ہے, دس اینڈ دیٹ. تو اس میں کہا گیا کہ یہ سنگل ٹاسک نہیں ہے رائٹنگ. اس میں مختلف ایسپیکٹ کیا ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہونا چاہیے, پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو ایکسپلین دس آئیڈیا. اس کے بعد رائٹنگ کی کئی ایک ٹائپس ہیں, جیسے ہم نے پڑھا انفارم کرنا ہے, پرسویڈ کرنا ہے, اس کو ایکسپوزیٹری رائٹنگ کہا گیا ہے, پرسویسو رائٹنگ ہے جی, نیریٹ سے نیریٹو رائٹنگ ہے, اس کے بعد ریسرچ رپورٹس ہیں, جرنلسٹک رائٹنگس ہیں. یہ ساری اس کی کائنڈس ہیں. نیکسٹ آ جاتے ہیں, اور اس کی کائنڈس کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے, مقصد یہ ہے کہ ہر ایک ٹائپ کی رائٹنگ کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہیں, اس کی اپنی مختلف ٹیکنیکس ہوتی ہیں. کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کی رائٹنگ نہیں کر سکتا, پہلے اس کو ٹیکنیکس سیکھنا پڑتی ہیں. نیکسٹ ہے جی, دیر از اے سنگل writing process that all students should follow. Single process ہے. Most students follow the writing process in their own unique way. myth کیا ہے کہ writing تو writing ہوتی ہے. نہیں, writing کے کئی styles ہوتے ہیں. This myth might come from confusion over the teaching of the writing process. A good writing process consists of pre-writing, writing, revising, proofreading and publishing. تو کہا گیا کہ ایک اچھی رائٹنگ میں کیا شامل ہے؟ جب آپ نے ایک بار لکھ لیا تو پری رائٹنگ کرنی, یعنی پہلے اسکیچ آؤٹ کرنا ہے کہ اپنے ٹاپک کو, اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے, ریوائز کرنا ہے, اس کی پروف ریڈنگ کرنی ہے, پھر کہیں جا کر پبلشنگ کا کام آتا ہے. فارملی لرننگ اینڈ یوزنگ دا اسٹیپس از اے ریلائبل ٹیکنیکس ٹو کریٹ کوالٹی رائٹنگ. وہی پہلے والی بات ہے کہ فارملی لرننگ, ہمیں ایک اچھا رائٹر بننے کے لیے فارمل انداز میں, رسمی روایتی انداز میں سیکھنا پڑتا ہے. ان ریئلٹی موسٹ اسٹوڈنٹس اڈیپٹ these steps in a way that work best for their individual learning style.
اور جو اسٹوڈنٹس اسے سیکھتے ہیں پھر وہ اپنے لیے ایک علیحدہ سے ایک انڈیویجولی اسٹائل بنا لیتے ہیں، اسے سیکھتے ہیں. نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں جی. متھ کیا ہے؟ رائٹنگ brilliant writing and storytelling is probably teachable. خیال کیا جاتا ہے کہ جو اسٹوری ٹیلنگ ہے اس کو سکھایا جا سکتا ہے. اٹ از ونس اگین رانگ. کسی حد تک سکھایا جاتا ہے، نوٹ 100%. ریئلٹی کیا ہے؟ دس ون از ڈیبیٹیبل. اس بات پر ہم بحث کر سکتے ہیں. مینی گریٹ رائٹرس شیئر سم کامن ٹریٹس. بہت سے رائٹرس میں کچھ باتیں مشترک ہوتی ہیں دیٹ کم فرام ود ان اینڈ سمپلی کینوٹ بی ٹاٹ. ہاں، کچھ کوالٹیز ذات کے اندر ہوتی ہیں جو کہ سکھائی نہیں جاتی، وہ اپنا اظہار خود کرتی ہیں. The most common characteristic of great writers seems to be that early one. اور جو ایک رائٹر کی کیریکٹرسٹکس ہیں، خوبیاں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ وہ پہلے والی ہیں. پہلے والی many great writers share some common traits that come from within. بہت سے رائٹرس میں کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، پیدائشی کوالٹیز ہوتی ہیں. یہ بات سچ ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ. They start to read differently than the rest of us. اور جو رائٹرز ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں تو ہم عام لوگوں سے مختلف انداز میں پڑھتے ہیں. It is often been observed that the people who grow up to writers start studying the writing craft on their own. وہ اپنے رائٹنگ کرافٹ کو اپنے انداز میں پڑھتے ہیں. اب اپنے انداز میں پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ سپوز میں اور آپ جب کسی ناول یا افسانے کو پڑھتے ہیں، کسی نظم کو پڑھتے ہیں، تو وی اسٹڈی جسٹ فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ. تفریح کے لیے ہم پڑھتے ہیں، ہم صرف تفریح کے لیے پڑھتے ہیں. لیکن جب ایک رائٹر کسی ناول، افسانے کو، شاعری کو پڑھتا ہے تو وہ اس کی ٹیکنیکس کو بھی پڑھتا ہے. انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ اس کی ٹیکنیک پہ غور کرتا ہے کہ لکھنے والے نے کون سی ٹیکنیک استعمال کی ہے، اور پھر وہ اپنے ذہن میں ان باتوں کو واضح کرتا ہے کہ جب مجھے لکھنا ہوگا تو میں کیا طریقہ کار اپناؤں گا. اس طرح سے وہ اس تحریر میں کچھ اچھائیاں تلاش کرتا ہے، ان اچھائیوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. اس کو ڈیفینیٹلی کچھ خامیاں بھی نظر آتی ہوں گی، اپنے آپ کو ان خامیوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ رائٹرز کا انداز ہوتا ہے جب وہ پڑھتے ہیں. ناٹ اونلی آر دے voracious readers. voracious readers، لفظ voracious لفظی مطلب ہوتا ہے گریڈی. یہاں پر اس کا مطلب ہے ریڈنگ آن اے لارج اسکیل، بڑے پیمانے پر پڑھنا، بہت زیادہ پڑھنا. یہ جو اچھے رائٹرز ہوتے ہیں، جو اچھے رائٹرز بننا چاہتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں اور بہت پڑھتے ہیں، ان کے پاس نالج ہوتا ہے. بٹ دے آلسو ٹینڈس ٹو بی intrigued by how authors put stories together. یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں. intrigued by how authors put stories together. وہ جیسے جیسے پڑھتے چلے جاتے ہیں وہ ساتھ میں سوچتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں کہ فلاں رائٹر کا رائٹنگ سٹائل ہم نے پڑھا تھا وہ کیا تھا، فلاں رائٹر کا رائٹنگ سٹائل ذرا مختلف ہے، مجھے کون سا سٹائل سوٹ کرے گا. وہ اینالائز کرتے چلے جاتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں. ڈو دے یوز شارٹ اور لانگ سینٹینسز؟ یہ ان کا تجزیہ ہے. یعنی وہ آبزرو کرتے ہیں کہ فلاں رائٹر ہے وہ شارٹ سینٹینسز بناتا ہے، فلاں رائٹر ہے اس کے سینٹینسز بڑے لانگ ہوتے ہیں، فلاں رائٹر کے الفاظ آسان ہوتے ہیں، اور ایسی بہت سی باتیں. Lots of details and modifiers, or are they concise and matter of fact? How do they handle points of view, and what insights do they provide into characters? یہ وہ ساری اس کی آبزرویشن ہے. There is some interesting literature on reading like a writer. تو کہا گیا کہ جب ہم کسی تحریر کو پڑھتے ہیں، ایک رائٹر کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، تو اس میں خاص طرح کے انٹرسٹ ہوتا ہے. اینڈ وائل دیز اسکلس آف اینالائزنگ اینڈ آتھرس اسٹائل اینڈ ٹیکنیک کین بی ٹاٹ، موسٹ آتھرس ایکسپلین دیٹ دے اسٹارٹڈ ڈاؤن دس پاتھ آن دیئر اون. کہا گیا کہ یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے. ہاں، کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے تو بس خود ہی لکھنا شروع کر دیا تھا، ان کا تو کوئی استاد نہیں ہے. یہ غلط ہے. وائل یور child might not become the next Shakespeare, the bottom line is that